خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میں آپ سب ساتھیوں اور دوستوں کی توجہ آزادی، جمہوریت اور انصاف کے حصول کی جاری جدوجہد میں آپ کے جاندار کردار کے ساتھ ساتھ اس نازک مرحلہ پر ایک اور اہم معاملہ پر بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ہی آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے صدر شوکت نواز میر صاحب اور ایکشن کمیٹی کے ہی ایک اور رہنما، میرے بہت ہی عزیز دوست و ساتھی سعد انصاری صاحب ایڈوکیٹ کے ویڈیو پیغامات پریس کانفرنس سے دیکھی سنی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک کشمیری سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں اور امریکہ میں گزشتہ 26 سال سے متعدد یہاں کی مقامی انسانی حقوق کی تنظیموں، سماجی اور سیاسی تنظیموں اور مختلف فورم سے وابستہ بھی ہوں اور کشمیری ڈائسپورا کی نمائندگی بھی کرتا آ رہا ہوں۔ تمام تر مصروفیات کے باوجود، یعنی نجی مصروفیات کے باوجود، وطن عزیز کے معاملات پر پوری طرح سے نگاہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آج ریاست جموں کشمیر کے دونوں جانب جو واقعات ہوئے ہیں، جو شعور پذیر ہو رہی ہے، جو صورتحال چل رہی ہے، اس پر میں ہمہ وقت نظر رکھے ہوئے ہوں اور باقاعدگی سے اپنے ان اداروں کو جن کے ساتھ میں وابستہ ہوں یا امریکہ میں رپورٹ کرتا رہتا ہوں، ان سے مشاورت کرتا ہوں، ان کو فیڈ بیک دیتا ہوں اور لیتا ہوں۔ میں آپ کو آپ کی اس منصفانہ جدوجہد پر مبارکباد دیتا ہوں اور کشمیری ڈائسپورا کی جانب سے پوری حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ اگرچہ یہ اطلاع بڑی حد تک قابل اطمینان ہے کہ آج آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی آرڈیننس کو، جس کو کالا قانون کہا جا رہا ہے، معطل تو کر دیا ہے، مگر اس سلسلے میں جو موقف آپ لوگوں یعنی ایکشن کمیٹی نے اختیار کیا ہے وہ درست ہے، جو وکلا تنظیموں نے اختیار کیا ہے وہ درست ہے اور ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے تنظیمی، سیاسی، نظریاتی ساتھیوں کی طرف۔ ساتھیوں، یہ جو 5 دسمبر کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک پرامن احتجاج اور ہڑتال کا جو اعلان کر رکھا ہے، جو چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا ہے، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ماضی کی طرح آج بھی آپ اس کال کی حمایت میں اپنے ان کال کے دینے والوں کے رہنماؤں کے پیچھے کھڑے ہوں۔ ہمارے لیے اپنے لوگوں کے حقوق، وقار اور آزادی کی بحالی کے لیے اپنی آوازیں بلند کرنے کا یہ موقع ہے۔ پرامن آزادی کی تحریکوں میں دنیا میں دیکھ لیں، میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، مشغول سیاسی تنظیمیں عوام کے دل کی دھڑکن ہوا کرتی ہیں۔ عوام ان کے لیے سمندر کی مانند ہوتا ہے، جیسے مچھلی کو سمندر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس قسم کی تحریکوں کو بھی۔ وہ قومی آزادی کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے علاقہ میں پسماندہ لوگوں کی وکالت، بنیادی حقوق کا دفاع اور بے آوازوں کی آواز بنتی ہیں۔ یہ تنظیمیں ان اہم چیلنجز کا سامنا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جو ہمیں روزمرہ درپیش ہوتے ہیں، چاہے یہ تعلیم، صحت، روزگار، فراہمی کی دیکھ بھال کا معاملہ ہو، عوام کی اوپر بھاری ٹیکسز کا اور ان کی منصفانہ وکالت کرنے کے لیے کا معاملہ ہو، یا بدعنوانی اور ہمارے قدرتی وسائل کے استحصال کے خلاف لڑنے کا معاملہ ہو، لوگوں کو امپاورمنٹ کرنے کا معاملہ ہو۔ ہم نے دنیا میں کامیاب تحریکوں میں اجتماعی عمل یعنی مل جل کے کام کرنے کی جدوجہد، متحد ہونے کی طاقت دیکھی ہے۔ خود آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو سول سوسائٹی اور مختلف تاجروں کی تنظیموں کے ذریعے تشکیل دی گئی، اس میں آپ لوگوں کا کردار اس اتحاد اور کارکردگی کی بہترین مثال ہے۔ یہ غیر سیاسی اتحاد کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کرنے اور اس کے حصول میں تحریک چلانے میں کامیاب رہا ہے، جس میں آپ کا ایک کردار ہے جو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور دنیا بھی تسلیم کرتی ہے۔
جو ہمارے لوگوں کی امنگوں اور جدوجہد کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ آئیں ایک بار پھر ہم مل کر ہم ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام بنائیں جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس نازک مرحلہ پہ بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مختلف تعویلیں پیش کر کے۔ ہمیں آزادی کی تحریکی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان مقامی مسائل پر بھی توجہ دینی ہے جو ہمارے ریاست کے ہر ریجن میں ہمارے عوام کے طویل عرصے سے متاثر رہے ہیں، جو متاثر کر رہے ہیں۔ ان کو وہ مسائل ان کی روزمرہ کی زندگی میں ایک عذاب بنا ہوا ہے، اور قوتوں سے بھی اپنے آپ کو نجات دلانی ہے، استحصالی قوتوں سے بھی۔ اور اب ہم یہ کام روایتی سیاسی تنظیموں اور روایتی نظام پر نہیں چھوڑ سکتے، جو ان تمام مسائل کا بنیادی سبب ہیں۔ دنیا بدل چکی ہے، آج آپ ایک عالمی نظام کا ایک حصہ ہیں۔ اس نظام کو جس نے ہمیں کھوکھلا کر کے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وقت ہے۔ اس پر آپ کو اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی پارٹی کے اندر سوچ بچار کرنی ہوگی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی کی مانگ کرنے والی تنظیمیں صرف اسی وقت ترقی کر سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں، کامیاب ہو سکتی ہیں، جب وہ اپنے اپنے علاقے میں کانسٹیٹوئنٹ کے عوام، جو بھی اسمبلی ہے، تحصیل ہے، ضلع ہے، حلقہ ہے، کہ مسائل کو سمجھیں، ان کے حل کے لیے راستہ نکالیں اور پرعزم جدوجہد کریں۔ یہ مسائل جو جماعتیں، جو لیڈر، جو رائے ساز ادارے عوام کی روزمرہ کی جدوجہد کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی اہمیت کھونے کے خطرے میں رہتے ہیں۔ مؤثر تحریکیں عوامی اعتماد، عوامی شمولیت اور نچلی سطح تک عوام کی ضروریات کا خیال رکھنے پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم وہ تنظیمیں، گروپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کریں، بات چیت کریں اور قریب آنے کی کوشش کریں۔ عوام کے بنیادی حقوق کے لیے ایک جیسا سوچنے سے ہم ایک فطری اتحاد کی طرف بڑھیں گے، جو آزادی پسند تنظیموں کی اپنی اپنی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ رابطہ کاری کے لیے جو حال ہی میں رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس کی تفصیلات کا مجھے کوئی بہت زیادہ علم تو نہیں ہے، اسے اپنی طاقت سمجھیں۔ کسی طور پر بھی عوامی ایکشن کمیٹی کا متبادل نہیں ہی ایسا سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج جب ہم 5 دسمبر 2024 کے، یعنی آپ سے 2 دن کے بعد اس اہم دن کی تیاری کر رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور اس کی قیادت کی حمایت میں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ آپ کی احتجاج اور ہڑتال میں عملی شرکت صرف یکجہتی کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا ایک اور طاقتور پیغام ہوگا متعلقہ لوگوں تک کہ ہم انصاف، امن، حقیقی جمہوریت، خوشحالی، آزادی اور خود مختاری اور بااختیار قوم بننے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ جدوجہد میں ہم سب متحد ہیں۔ السلام علیکم۔